بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا موضوع ہے عدد یعنی کاؤنٹنگ سسٹم. عربی میں کاؤنٹنگ سسٹم تھوڑا سا ٹپیکل ہے، اس لیے اس کو ذرا غور سے اور دھیان سے سنیے گا. اس کاؤنٹنگ سسٹم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا ہے عدد اصلی، دوسرا ہے عدد کسری اور تیسرا ہے عدد ترتیبی. عدد اصلی یعنی اشیاء کی تعداد ظاہر کرنے والے عدد. یہ مکمل عدد ہیں، یعنی انٹیگرلز جیسے 1 2 3 4 ہوتے ہیں. مثال ہے جیسے اس کی 4 کتابیں، تو اس میں یہ جو 4 ہے یہ عدد اصلی ہے، یعنی یہ پورا نمبر ہے جو عام گنتی میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے عدد کسری یہ وہ عدد ہیں جن میں اشیاء کا تناسب ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی ان کی پرسنٹیج. جیسے ہم کہیں چوتھائی حصہ، یعنی 1/4 یا 25%. تو یہ چوتھائی جو ہے اس کے لیے جو عدد استعمال ہوگا وہ عدد کسری کہلائے گا. تیسری اس کی کیٹیگری عدد ترتیبی، یعنی اشیاء کی ترتیب ظاہر کرنے والے عدد کہ وہ کس ترتیب سے آ رہے ہیں. جیسے فرض کریں ہم کہیں چوتھی صورت، تو یہ چوتھے نمبر پر ہے. اس طرح سے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ عدد ترتیبی میں شامل ہوگی. اب عدد اصلی کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے فردر 4 حصے ہیں. ایک ہے مفرد، دوسرا ہے مرکب، تیسرا ہے عقود اور چوتھا ہے معطوف. مفرد 1 سے لے کر 10 تک، 100 اور 1000. ایک عدد ہے اس لیے اس کو مفرد کہا جاتا ہے، یعنی اس میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی مرکب نہیں ہے، کوئی 2 الفاظ نہیں ہیں. 1 سے لے کے 10 تک، 100 اور 1000 میں، اور اسی طرح سے یہ ملٹیپلس آف 100 اور 1000. دوسرا عدد ہے 11 سے لے کے 19 تک. ان کا استعمال جو ہے وہ مرکب شکل میں ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عدد کے لیے، تو اس لیے اس کا نام مرکب عدد رکھ دیا. تیسرا ہے عقود، یعنی دہائیاں، 20 30 40، یعنی ملٹیپلس آف 10. 10 سے جو ضرب ہو رہی ہیں تو وہ عقود کہلاتی ہیں. اور اس طرح سے ایک چوتھی کیٹیگری ہے معطوف، یعنی عقود کے علاوہ 21 سے لے کے 99 تک. یہ مفرد اور عقود کا مجموعہ ہے، یعنی یہ عطف ہوگا مفرد اور عقود کے ساتھ. تو 21 سے لے کے 99 تک وہ اس طرح ہے کہ جیسے 21 سے 29، 31 سے 39، 41 سے 49 اور اسی طرح سے 99 تک آپ چلے جائیں. تو مفرد اور عقود کا مجموعہ اس طرح ہے کہ جیسے 25 ہے لفظ، تو اس کو 5 اور 20 اس طرح سے اس کو کاؤنٹنگ میں بتائیں گے. اب ان میں سے ہر ایک کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مفرد عدد. مفرد عدد کو ہم دیکھتے ہیں بغیر معدود کے. معدود یعنی جس چیز کو گنا جا رہا ہے، تھنگ کاؤنٹڈ. تو اس میں مذکر اور مؤنث ہے. تو مذکر عدد وہ ہیں جن کا معدود مذکر ہے. وہ دیکھتے ہیں واحد یعنی 1، اثنان یعنی 2، ثلاثۃ یعنی 3، اربعۃ یعنی 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 1
تسعۃ 9 اور عشرۃ 10. یہ تنوین ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس کے اعراب کی نشانی کیا ہے. لیکن عام بول چال میں اس کو ہم تنوین کو نہیں پڑھتے. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع اور عشرہ، اس انداز میں اس کو پڑھتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہے نا کہ جیسے کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ جی آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں اور آپ کو جواب دینا ہے کہ 5 کتابیں ہیں، تو کتابوں کا آپ حذف کر دیتے ہیں اور صرف جواب دیتے ہیں، تو اس وقت جو آپ جواب دیں گے وہ خمسہ اور یہ مذکر عدد کے حساب سے آپ جواب دیں گے خمسہ. اس طرح مؤنث عدد ہیں ان کو دیکھیں. واحدتن، جیسے واحد کی مؤنث ہے واحدتن. اس طرح سے اثنتان. اچھا، یہاں جو ہے اس کا پھر یہ اپوزٹ آئے گا. 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی میں ان کی جنس جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہے. یہاں پھر یہ ثلاثن یعنی 3، اربعون 4، خمسن 5، ستن 6، سبعون 7، ثمانین 8، تسعن 9 اور عشرن 10. تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ ان کی پریکٹس کریں. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا. اب دیکھتے ہیں ہم 1 سے لے کے 10 تک کے اعداد، اس کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، عدد نمبر 1 اور 2 ہمیشہ نعت منعوت کے طور پر آتے ہیں، یعنی ان کی کمبینیشن جو ہے وہ صفت اور موصوف کی طرح ہوتی ہے. مثال دیکھیں، طالب واحد. طالب معدود ہے اور واحد عدد ہے. ان کی جو کمبینیشن بن رہی ہے یہ مرکب توصیفی نعت منعوت بن رہی ہے. اسی طرح سے اگر مؤنث کو دیکھا جائے تو طالبۃ واحدۃ، اس میں طالبۃ معدود ہے اور یہ واحدۃ یہ عدد ہے. یہ ایک ہو گیا. پھر دوسرا 2 کے لیے طالبان اثنان اور اسی طرح طالبتان اثنتان. یہاں تک تو یہ آسان سا ہے. اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک میں عدد جو ہے وہ مضاف اور معدود مضاف الیہ کے طور پر آتا ہے. یعنی اب یہاں جو کمبینیشن بنے گی وہ مضاف اور مضاف الیہ کی بنے گی. 1 اور 2 میں نعت منعوت کی کمبینیشن تھی، 3 سے لے کے 10 تک میں مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن بنے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک میں جو معدود ہوگا وہ ہمیشہ جمع کے طور پر آئے گا. یہاں تو چونکہ مرکب توصیفی تھا تو اس کا عدد دونوں میں ایک جیسا تھا، لیکن یہاں مضاف الیہ کا عدد جو ہے ہمیشہ جمع ہوگا. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں 3 سے لے کر 10 تک میں اگر معدود مذکر ہے تو جنس کے اعتبار سے عدد مؤنث ہوگا، اور اس کا اپوزٹ بھی صحیح ہے کہ اگر معدود مؤنث تو عدد مذکر ہوگا. مثال دیکھیں اس کی، ثلاثۃ اقلام. دیکھیں یہ کمبینیشن مضاف اور مضاف الیہ والی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں مضاف اور مضاف الیہ والی کمبینیشن ہے. اقلام قلم کی جمع ہے تو یہ جمع کے طور پہ آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے.
اور ان کا جنس دیکھیں، جنس میں بھی یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو اس طرح سے یہ تینوں کنڈیشن جو ہیں یہ فلفل ہو رہی ہیں. دوسری مثال دیکھیں، ثلاثۃ کتب، یہاں بھی اسی طرح سے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. معدود جو ہے وہ جمع کے طور پر آ رہا ہے اور جنس کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس طرح سے اس کی الٹ مثال دیکھیں، یہاں پہ یہ دیکھیں ثلاثو اور سیارتن، یہ ایک دوسرے کی جنس کے لحاظ سے اپوزٹ ہیں. ثلاثو سیاراتن، دیکھیں یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، جنس کے اعتبار سے اپوزٹ ہے، اور مضاف الیہ جمع آ رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور مثال ہے ثلاثو ساعاتن، اور اس میں بھی یہ تینوں کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.